نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم. یہ سورۃ الفرقان کی آخری آیات ہے. اس آخری رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کی صفات کا تذکرہ کیا ہے جو رحمان کے بندوں کی صفات اور وہ دنیا و آخرت میں انہیں کامیاب بنانے کے لیے لازمی اور ضروری ہے. گزشتہ آیات مبارکہ میں تفصیل کے ساتھ ان صفات پر بات کی ہے. آج اس صفت کا ذکر کیا گیا ہے وہ بھی ایک انتہائی اہم ہے. وہ یہ ہے کہ رحمان کے بندے اللہ کے حضور دس بستہ سوال کرتے رہتے ہیں, دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں ہماری بیویوں میں سے اور ہماری اولاد میں سے ان کے اندر ایسی خوبیاں پیدا فرما, ایسے کمالات ہمیں دکھلا کہ وہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے اور ہمیں متقی لوگوں کا پیشوا اور امام بنا. بڑی جامع اور انتہائی اہم دعا ہے جو رحمان کے بندے اللہ سے کرتے ہیں. دعا کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. دعا در حقیقت بندے کی بندگی کا اظہار ہے. بندہ اس کا مطلوب کیا ہے, وہ کیا چاہتا ہے, اس کے اندر کیا چیز موجود ہے, اس کا اظہار دعا سے ہوتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز اور خلاصہ ہے. انسان جس قدر بھی عبادات کرتا ہے ان کا مطلوب در حقیقت یہ ہے کہ بندے کا اللہ کے ساتھ اعلیٰ درجے کا قرب پیدا ہو جائے, اللہ سے سچا تعلق اس کا پیدا ہو جائے. اور یہ کیفیت اور حالت مسلمان کو سب سے زیادہ دعا سے حاصل ہوتی ہے. انسان ادھر ہاتھ اٹھاتا ہے تو اگلے ہی مرحلے میں اگلے ہی لمحے اس کے سامنے اللہ کی ذات آتی ہے, اس کے سامنے وہ اپنے آپ کو دس بستہ پاتا ہے. اس لیے سب سے زیادہ قرب بندے کو اللہ کا وہ دعا میں ہی حاصل ہوتا ہے. اس لیے دعا کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور پورے خلوص اور توجہ اور دھیان کے ساتھ اللہ سے مانگنا چاہیے. لیکن کیا مانگنا چاہیے یہ بھی اللہ نے اپنے بندوں کو سکھلا دیا. جیسے کہ یہاں اس آیت مبارکہ میں رحمان کے بندوں کی یہ صفت ذکر کی گئی ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ انہیں گھر کے حوالے سے سکون ملے. قرۃ اعین, قرہ عربی میں قرار سے بھی ہو سکتا ہے جس کا معنی سکون کے ہوتا ہے, اور قرۃ کے معنی سکون کے علاوہ قرٌ سے اگر لیا جائے تو اس کا معنی ٹھنڈک کی ہوتی ہے. گرمی بہر صورت آدمی کے لیے بے چینی کا باعث ہوتا ہے. عربوں میں خاص طور پر وہاں گرمی جو ہے وہ تکلیف کا باعث ہوتی تھی, گرم ماحول ہوتا تھا, گرم فضا ہوتی تھی, تو ٹھنڈک انہیں بڑی پسند ہوتی ہے. جیسے ٹھنڈک انسان کو اس کے جسم کو راحت اور اطمینان پہنچاتی ہے, تو اسی طرح گھر کا ماحول اور نظام جب درست ہوتا ہے, یعنی اللہ اس کو ایسی اہلیہ اور بیوی اور رفیقہ حیات عطا کرتے ہیں جو ظاہری خوبصورتی کے ساتھ باطنی اور معنوی طور پر اعلیٰ درجے کی صفات کی حامل ہوتی ہے. عفت و پاک دامنی اس کے اندر موجود ہوتی ہے, تو اس کو قلبی طور پر اطمینان نصیب ہوتا ہے. کتنے ایسے گھرانے
کہ وہ ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے تو اس کی اہلیہ بہت خوبصورت ہوتی ہے، لیکن اس کے اخلاق، اس کے اندر عفت اور پاک دامنی جب نہیں ہوتی تو وہ الٹا خوبصورتی بھی اس کے لیے سہانے روح بنی ہوتی ہے۔ وہ گھر سے باہر ہوتا ہے لیکن اس کی فکر گھر میں لگی ہوتی ہے کہ میرے گھر میں کوئی اور ہی نہ گھسا ہوا ہو، یا اس کی اہلیہ کہیں اپنی عزت کی کہیں اور ہی نیلامی نہ کر رہی ہو، تو وہ اطمینان کا باعث نہیں ہوتا۔ بے اطمینانی ہر وقت انسان کو کھائے جاتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جس کی عورت عفت اور پاکدامنی کی حامل ہو، اس کے اندر اللہ کا خوف ہو، تو یقیناً اسے اطمینان ہوتا ہے گھر کے حوالے سے۔ جب انسان کو گھر کے حوالے سے اطمینان ہو تو اپنے کام کاج میں بہت دلچسپی کے ساتھ، دلجمی کے ساتھ اپنی تمام ذمہ داریوں کو ادا کرتا ہے۔ معاش ہے وہ اچھے طریقے سے کما سکے گا، دیگر اللہ کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داریاں جو اس پر ہیں ان کو وہ صحیح طریقے سے نبھا سکے گا۔ دعوت و تبلیغ کا عمل ہے، انسانی رشد و ہدایت، انسانی فلاح و بہبود کے لیے کردار ادا کرنا ہے، تو وہ پورے تسلی اور اطمینان کے ساتھ کام کر سکتا ہے۔ اور اگر اسی طرح اولاد ہے، ظاہری طور پر اللہ نے انہیں صحت اور توانائی سے نوازا ہے، لیکن باطنی طور پر وہ بد اخلاق ہیں، نافرمان ہیں، والدین کے لیے الٹا مصیبت بنے ہوئے، تو وہ اولاد جو بجائے راحت دینے کے، بجائے ان کو دیکھ کر دل کو سکون ملے، وہ اللہ کی بھی فرما بردار ہو، ماں باپ کی بھی اطاعت گزار ہو، وہ اولاد انسان کے لیے بڑی سکون کا باعث ہوتا ہے۔ اس سے ایک بات اور بھی معلوم ہوئی ہے کہ یہ جو آج ہمارے نیک لوگوں میں تصور پیدا ہو گیا ہے کہ تمام چیزوں سے کٹ کٹا کر انسان بس اللہ ہی کا ہو کر رہ جائے، یہ مطلوب نہیں ہے۔ ظاہر ہے گھر کو بہتر بنانا، اچھا گھر ہو جس میں نیک صالح اس کی بیوی ہو، ظاہری طور پر بھی اس کو دیکھے تو اس کے دل کو سکون ملے، باطنی طور پر بھی اس کے اخلاق اعلیٰ درجے کے ہوں۔ اسی طرح اولاد کی تربیت کرنا کہ جس کے نتیجے میں وہ اولاد اس کے لیے راحت و اطمینان کا باعث بنے، یہ مطلوب ہے۔ اللہ سے ایک بندہ دعا مانگتا ہے، دعا مانگنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں، تو جو انسان چاہتا ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ کوشش اور کردار بھی ادا کرتا ہے۔ یہ بھی دعا کا مطلب عجیب سمجھ لیا گیا کہ جو آپ چاہتے ہیں عمل تو اس کے مطابق آپ کا ہو نہیں، بس زبان سے مانگی جائیں کہ یا اللہ ہمیں یہ چاہیے، یہ دے دے۔ چاہنے کا دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جو طلب کرتا ہے اللہ سے، جس چیز کی تمنا کرتا ہے، جو وہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کے راستے میں جو رکاوٹیں بن سکتی ہیں تو اللہ سے بندہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میری راستے کی رکاوٹوں کو دور کر دے، یہ میں چاہتا ہوں، میں اس کے لیے پرعزم ہوں۔ یعنی جو انسان کرنا چاہتا ہے اس کا اظہار اللہ کے سامنے کرتا ہے۔ تو ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا گھر وہ ایک جنت کا نمونہ بنے، اس کے لیے وہ اچھی عورت کی تلاش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، تنکح المرأة لأربع، کہ دنیا میں نکاح 4 بنیادوں پر کیا جاتا ہے۔ لمالیا، یا تو بہت سارے لوگ اس لیے اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں یا خود انسان شادی کرتا ہے کسی کے مال کو لے کر، مالدار خاتون ہے، یہ لالچ رکھتا ہے کہ اس کی مالداری سے مجھے بھی فائدہ ملے گا، تو لمالیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری چیز کیا ہے، ولی جمالیہ، اس کے جمال اور حسن اور خوبصورتی کو بھی دیکھ کر انسان کیا کرتا ہے، شادی کرتا ہے۔ اور آج کل ہمارے معاشرے میں یہی 2 چیزیں زیادہ چل رہی ہیں، مال ہے یا جمال ہے۔ اور تیسری چیز ولی حسبیہ ولی نسبیہ، اس کے حسب و نسب کو دیکھ کر، کسی بڑے خاندان، اعلیٰ خاندان کی عورت ہے، انسان اس سے ہی شادی کرتا ہے۔ اور چوتھی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولی دینہا، دین کی بنیاد پر انسان شادی کرتا ہے، کسی کی پرہیزگاری کو، دینداری کو، اس کی عفت کو، پاک دامنی کو، اس کے تقویٰ کو، اس کے علم کو دیکھتا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین، اے مخاطب دین کو ہمیشہ ترجیح دینا۔ جب تم دین کی بنیاد پر شادی کرو گے تو اس کے نتیجے میں تجھے وہی قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہوگی، گھر کی طرف سے سکون اور اطمینان ملے گا۔ وگرنہ باقی چیزیں انسان کے لیے غالب و راحل، آنے جانے والی ہوتی ہیں اور وہ انسان کے لیے اطمینان کا باعث نہیں بن سکتی، تکلیف کا ہی باعث بنتی۔ تو اللہ سے بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے گھر کو اچھا گھر بناؤں، اس کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہے کہ شادی کرنی ہو تو پہلے دعا کریں، اللہ سے مانگیں اور اس کی کوشش کریں کہ میں اپنے گھر کو دیندار خاتون سے آباد کروں۔ شادی ہو جائے تو پھر بھی یہ دعا کریں۔ اب یہ دعا کریں کہ اللہ جیسے مجھے متقین کا امام بنائے کہ میں انسانیت کی رہنمائی کروں، لوگ میری اتباع کریں۔ اللہ سے جیسے اسی آیت کے اگلے جملے میں فرمایا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے ہمارے پروردگار ہمیں متقین کا امام بنا۔ امام کا مطلب ہوتا ہے دوسروں کی رہنمائی کرنے والا، کہ لوگ اس کی اقتداء کریں، لوگ اس کے پیچھے چلیں۔ تو مجھے اے اللہ ایسا بنا کہ میں انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنوں، ان کے لیے کامیابی کے راستے پر انہیں گامزن کرنے کے حوالے سے کردار ادا کروں۔ مجھے ایسا بنا ہے، ایسا نہ بنا کہ میں لوگوں کے لیے گمراہی کا امام بنوں، خرابی کی طرف لے جانے والا بنوں، کوئی ایسی بات کہوں کہ اس پر لوگ چل کر تباہی و بربادی کی طرف چلے جائیں۔ مجھے متقین کا امام بنا، یعنی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولیاء اللہ اور نیک لوگوں کے بارے فرمایا ہم قوم لا یشقی جلیسہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی ان سے معلوم نہیں رہتا، یعنی وہ کبھی شقی نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ والوں کے پاس، صلحاء اور نیک لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے تو ان کے پاس بیٹھنا، ان کی گفتگو سننا، ان سے محبت رکھنا انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ایسا اللہ مجھے بنا کہ لوگ مجھ سے فائدہ حاصل کریں، ان کو مجھ سے فیضان ملے، مجھ سے کچھ نہ کچھ وہ سیکھیں، مجھے ایسا بنا۔ اور یہ ایک بندے کی گویا کہ بلند مقام کی تمنا ہونی چاہیے، صرف یہ نہیں کہ اپنی ہی فکر میں لگا رہے، بلکہ یہ بھی ہو کہ میں انسانیت کے لیے ہدایت کا امام بنوں، ان کی رہنمائی کرنے والا بنوں، ان کے مسائل حل کرنے والا بنوں، ان کے مشکل میں کام آنے والا بنوں، لوگ مجھ پر اعتماد کریں، ایسا مجھے بنا۔ اور اسی طرح اولاد کے حوالے سے بھی انسان کو فکر مند رہنا چاہیے، اپنی اولاد کی تربیت کرے، اسے نیک بنانے کی کوشش کرے، اس کے اندر علم، تقوی اور بزرگی پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ مسلمان کو ہمیشہ اپنی اولاد کے حوالے سے فکر مند کرنے کا اللہ نے حکم دیا اور فکر مند کیا، جیسے یہاں دعا میں یہ سکھلایا گیا۔ اسی طرح ہم نماز کے آخر میں بھی جب دعا مانگتے ہیں تو اس میں بھی اپنی اولاد کو نہیں بھولتے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں پتہ کوئی نہیں ہوتا کہ ہم مانگی کیا رہے ہیں اللہ سے، حالانکہ اللہ سے ہم دعا مانگتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز پڑھنے والا بنا، نماز کو قائم کرنے والا بنا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، تو اللہ سے ہم مانگیں اور اس کی کوشش بھی کریں کہ ہماری اولاد وہ اللہ کی عبادت گزار بنے، نمازی بنے، اس کے سامنے جھکنے والی ہو اور اپنے ماں باپ کی اور بزرگوں کی اطاعت کرنے والی، ان کی فرمانبرداری کرنے والی۔ تو ایک رحمان کے بندے کی یہ دعا ہے جو اللہ سے مانگتا ہے وَذُرِّيَّتَنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ فرمایا یہ لوگ جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی، یہ لوگ ہیں جو جنت کے اندر بھی عالیشان محلات اور مکانات اور نعمتوں کے مالک ہوں گے، اور ان کو بدلہ دیا جائے گا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، انہی کو بدلہ دیا جائے گا الغرفہ، بالا خانے، عالیشان مکان اور محلات کی صورت میں۔ اور یہ جو ان کو عالیشان محلات ملیں گے، نعمتیں ملیں گی، یہ محل خواہشیں اور آرزوؤں سے نہیں بلکہ بما صبروا،
اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی تعلیمات پر، اس کے احکامات پر صبر و استقامت کا رویہ اختیار کیا، اپنے آپ کو جمائے رکھا۔ بڑے تھپیڑے لگے ان کو، ہر طرف سے مشکلات اور پریشانیاں خارجی داخلی ان کو اللہ کے راستے سے ہٹانے کے لیے موجود تھی، لیکن انہوں نے اپنے پائے ثبات کو نہیں ہلنے دیا، اپنے پاؤں کو جمائے رکھا، اللہ کی ان احکامات اور ان صفات کو انہوں نے اپنائے رکھا۔ اس لیے ان کو اللہ سبحانہ و تعالی بہت ہی عالیشان محلات و مکانات کی صورت میں بدلہ کل قیامت کے دن دے گا، اور فرشتے ان سے ملاقات کریں گے دعاؤں کے ساتھ، سلام کے ساتھ، تحیۃ و سلاما ویلقون فیہا، ان جنتوں میں ان کی ملاقات ہوگی فرشتوں سے، تحیۃ کہ وہ ان کو دعائیں دے رہے ہوں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام علیکم، خوشخبریاں دے رہے ہوں گے، سلامتی کی دعائیں دے رہے ہوں گے، خالدین فیہا، ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے، حسنت مستقرا و مقاما، اور جنت کیا ہی خوبصورت اور بہترین جگہ ہے رہنے کے لیے اور آرام کے لیے، کیسا بہترین آرام گاہ اللہ نے متقین کے لیے بنا رکھا ہے، کیسی بہترین جگہ اللہ نے مسلمان جماعت کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والی ان کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اے لوگو، اے پیغمبر فرما دیجیے، ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعا یہ نہیں ہوگی جو تمہیں سکھلائی گئی ہے، تمہاری طلب یہ نہیں ہوگی جس کی تمہیں تعلیم دی گئی ہے کہ تم دنیا کی امام نہیں بننا چاہتے، انسانیت کے مسائل حل نہیں کرنا چاہتے، تم یہ نہیں چاہتے کہ یہ صفات تمہارے اندر پائی جائیں، اگر یہ چیز تمہارے اندر نہیں ہے تو یاد رکھو اللہ کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ ما یعبؤ بکم ربی، نہیں پرواہ کرے گا تمہاری میرا رب، لولا دعاؤکم، اگر تمہاری یہ دعا نہیں ہوگی، تمہاری یہ پکار، تمہاری یہ تمنا، تمہاری یہ طلب نہیں ہوگی جس کا ذکر گزشتہ آیات میں گزر چکا ہے۔ یہ فرقان جو قرآن مقدس کی صورت میں تمہاری طرف اتارا گیا ہے، اس سے تم یہ نور بصیرت حاصل نہیں کرو گے، اور وہ نور بصیرت حاصل کر کے اپنے اندر یہ صفات پیدا نہیں کرو گے، پھر اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں، پھر اللہ تمہیں سزا دے گا، لعذ وقت اللہ تمہیں سخت ترین سزا دے گا۔ اور دیکھو فقد کذبتم، تم اللہ کی تعلیمات کو تو جھٹلا ہی چکے۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت ایک جماعت مکہ کے مشرکین کی، اس طرح مدینہ کے یہود کی، انہوں نے اللہ کی تعلیمات کو جھٹلا دیا تھا۔ آج بھی دنیا میں بہت ساری قومیں اللہ کے اس کلام مقدس کی تکذیب کر رہی ہیں، اور خود مسلمان بھی عملاً آج اس کو جھٹلا ہی رہا ہے۔ عمل تو اس کا اس کے مطابق ہے ہی نہیں ہے، نہ اس کی سیاست اس کے مطابق، نہ معیشت اس کے مطابق، نہ معاشرت اس کے مطابق، نہ معاملات اس کے مطابق، نہ عبادات اس قرآن مقدس کے مطابق، بس خواہش پرستی کی زندگی ہے۔ یہی سمجھ رکھا ہے وہاں دنیا ہے، کماؤ زیادہ سے زیادہ ہے، یہاں زیادہ سے زیادہ مکانات بناؤ، یہ زیادہ سے زیادہ دولت جمع کرو، بس عیاشی میں لگ گئے آج مسلمان۔ اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کے حوالے سے وہ بے فکرہ ہو گئے، یہ بھی عملاً جھٹلانا ہے، چاہے زبان سے وہ اتنا ہی ایمان کی بات کرے، ماننے کی بات کرے، لیکن عمل تو اس کے خلاف کر رہا ہے۔ فقط کذبتم، تم جھٹلا چکے، اور جنہوں نے جھٹلایا پھر یقیناً اللہ کا عذاب ان پر آیا۔ ماضی میں بھی مکہ کے کافروں نے جھٹلایا، بدر میں ان کو سزا بھی، اور اسی طرح آئندہ آنے والے واقعات میں انہیں سزا بھی، اور کل قیامت کے دن بھی ملے گی، آخرت میں بھی سزا، جو بڑی اور آخری سزا کا اللہ نے وقت مقرر کی ہے کل قیامت کے دن، وہ بھی ملے گی، دنیا میں بھی سزا بھی۔ فسوف یکون لزاما، بس یقیناً یہ اللہ کا عذاب تمہارے گلے کا ہار بن کر رہے گا، یہ تم پر چمٹ کر رہے گا، یہ تمہارے لیے لازمی اور ضروری ہے اگر تم نے اللہ کی تعلیمات کو پس پش ڈالا۔ تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو اس کائنات کی بابرکت ذات ہے،
جس نے نوع انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے الفرقان نازل کیا، جس سے نور بصیرت حاصل کر کے مسلمان جماعت نے اپنے اندر یہ صفات پیدا کی، یقیناً ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ آخرت میں بھی اللہ نے ان کے لیے بڑی بہترین جگہ حسنت مستقرم و مقامہ، بہترین جگہیں تیار کر رکھی ہیں۔ اور جنہوں نے اللہ کی تعلیمات کو جھٹلایا وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گی انجام کا، اور آخرت میں تو ان کے لیے یقیناً سزا ان کا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنی تعلیمات پر عمل کی۔